ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا ہے، باب تحریم الظلم والامر برد المظالم۔ یہ باب ہے ظلم کے حرام ہونے کے بارے میں، اور جو بندوں کے حقوق مار دیے گئے ہیں یا ظلم زیادتی کی گئی ہے اس کی معافی تلافی کے حکم کے بارے میں۔ گزشتہ ہفتے قرآن پاک کی آیتیں اور ایک حدیث شریف ذکر کی گئی تھی، بلکہ 2 حدیث شریف ذکر کی گئی تھی۔ آج آپ کے سامنے ایک لمبی حدیث ہے، اس کو پیش کرتے ہیں، اور یہ آخری ہفتہ ہوگا درس حدیث کا، پھر انشاءاللہ تعالی عید کے بعد عافیت کے ساتھ درس حدیث کا سلسلہ جاری ہوگا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره إلى آخر الحديث۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے۔ صحابہ کرام اپنی اولاد میں، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اولاد میں عبداللہ کا نام رکھا ہے۔ عبداللہ نام کو پسند فرماتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 2 نام اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن، کیونکہ عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور ہم سب کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے بن کر رہیں، عبادت کریں۔ تو صحابہ کرام میں بھی کئی عبداللہ مشہور ہیں، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے، ایک ایک سنت۔ اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت اور کس قدر عشق تھا۔ ایک مرتبہ یہ مدینے سے مکہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ رکے، اپنے غلام سے کہا کہ رکو میں آتا ہوں۔ گئے ایک جگہ پر، وہاں تھوڑی دیر بیٹھے، پھر آ گئے۔ ان کے غلام نے کہا حضرت آپ نے تو استنجا وغیرہ نہیں کیا، آپ وہاں بیٹھے اور آ گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ مدینے سے مکے جا رہا تھا، اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں بھی اس مقام پر تھوڑی دیر رک جاؤں، کیونکہ حضور وہاں بیٹھے تھے، اس لیے میں بھی وہاں بیٹھ کر آ گیا، اگرچہ مجھے استنجا کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قدر ان کو عشق اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم نے اپنے بزرگوں میں دیکھا، اکابر میں دیکھا کہ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی اسماعیل صاحب کچھولوی دامت برکاتہم العالیہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ جب اپنے اساتذہ اور اپنے شیخ کا ذکر کرتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی حضرت حیات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، کہ اپنے شیخ
حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرماتے، یا اپنے استاد محترم خاص استاد حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا جب ذکر کرتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، حضرت مفتی صاحب کے جاری ہو جاتے ہیں ابھی بھی۔ یہی بات یہی طریقہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، کیونکہ یہ چھوٹے تھے، یہ اصاغر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے صحابہ اکرام میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ بہت بعد میں غالباً غزوہ خندق میں یہ شریک ہوئے ہیں جہاد میں، اور غزوہ خندق ہوا ہے سن 4 ہجری میں، 15 سال کے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں انتقال فرما گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کی عمر 20-21 سال تھی، لیکن بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت اور عشق ان کے اندر تھا۔ ان سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ کننا نتحدث عن حجۃ الوداع والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا ولا ندری ما حجۃ الوداع۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حجۃ الوداع کا ذکر کرتے، بات چیت کرتے، اپنی زبان سے کہتے حجۃ الوداع حجۃ الوداع، لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے لیکن ہم حجۃ الوداع کا ذکر کرتے۔ حجۃ الوداع وہ حج ہے جو سن 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد فرمایا۔ حج فرض ہوا سن 9 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر مقرر فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو آپ نے ایک ہی حج فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا۔ تو وہ جو آخری حج تھا حضور کا، کیونکہ سن 10 ہجری کے بعد 11 ہجری کے ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور محرم سے مہینہ شروع ہوتا ہے، محرم صفر ربیع الاول، تو سن 10 ہجری میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے ذوالحجہ میں، محرم سن 11 ہجری شروع ہو گیا نیا سال، محرم صفر ربیع الاول، یعنی تقریباً 3 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اطلاع فرما دی کہ میں حج پر جانے والا ہوں، جو لوگ ہو سکے سب حج پر آ جائیں تاکہ میں سب کو حج کا طریقہ سکھلا دوں، اور جو بھی پیغامات ہیں میں سب کو دے دوں۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا، صحابہ کرام نے یہ سنا، تو سب حج پر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کی تعداد کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام تھے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو کہتے تھے ہم لوگ حجۃ الوداع کہتے تھے، لیکن اس کا مطلب سمجھتے نہیں تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں، معنی کیا ہے؟ الوداع کا معنی ہوتا ہے رخصت ہونا، کسی سے جدا ہونا، لیکن ان کو احساس نہیں تھا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اور ہم لوگ یہ کہتے تھے، اور اس کا حالانکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور اب جدا ہونے والے، لیکن ہم کو اس کی طرف دھیان نہیں، خیال نہیں۔ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ لوگ کم عمر تھے، ان کو احساس نہ ہو، لیکن جو بڑی عمر کے صحابہ کرام تھے ان کو احساس تھا کہ اب یہ حضور کا آخری حج ہے، تب بھی تو سب حاضر ہو گئے۔ اور جب اذا جاء نصر اللہ سورہ نصر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا میں رہے یا پھر جو ہے وہ اللہ کی ملاقات کو تشریف لائے، آخرت کو پسند کر لے۔ یہ بات حضور بیان فرما رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ حضرت ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے تو ایک بندے کی بات کی ہے نا،
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ ابو بکر کیوں رو رہے تھے، اور پھر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ابو بکر اعلمنا، کہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ جانکار، سب سے زیادہ علم والے ابو بکر، کیونکہ ہر سفر حضر کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ہجرت میں بھی ساتھ میں، اور معراج کا واقعہ جب پیش آیا حضور نے بیان کیا، حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے کہا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے ان کو صدیق اکبر کا لقب دیا گیا کہ انہوں نے سچ مان لیا فوراً۔ ابو جہل کہتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں کوئی یہاں سے فلسطین چلا جائے اور پھر وہاں سے آسمانوں پر اور ساتوں آسمانوں پر جنت جہنم کی سیر اور اللہ کی ملاقات، یہ تھوڑی دیر میں کیسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر حضور فرما رہے ہیں تو ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ تعجب کی جو باتیں ہوں گی اس کو بھی میں مانتا ہوں۔ تو پھر ان کا لقب صدیق اکبر ہو گیا۔ تو حجۃ الوداع کا یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ حج جس کے بعد جدائیگی ہو، رخصتی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج فرمایا، اس کے بعد پھر 2-3 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو اس حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطبے دیے، الگ الگ احکام بیان کیے، لوگوں کو پیغام دیے، جو آپ سنتے ہیں نا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہی بیان فرمایا ہے کہ دیکھو اب میں نے تو تم کو پہنچا دیا، اب تم لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو اللہ کا دین سمجھاؤ، پیغام پہنچاؤ، دین کی تبلیغ کرو، جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا لوگوں کو پہنچاتے رہو۔ میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ چاہتے ہیں اگر کہ آپ کا علم محفوظ رہے، دین کی باتیں آپ کے دل و دماغ میں تازہ رہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے رہو، جو آپ کو معلوم ہوا لوگوں میں شیئر کرتے رہو، آپ شیئر ہو جائیں گے۔ شیئر کرنے کا زمانہ ہے، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ شیئر کریں گے تو مراد بھی پوری ہو جائے گی، سمجھ میں آئی بات؟ اب وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا، کیونکہ لوگ سمجھ گئے کہ شیئر کرنے سے کچھ مراد پوری نہیں ہوتی ہے، عمل کرنے سے اور اللہ پاک سے دعا مانگنے سے مراد پوری ہوتی ہے۔ بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ ہم حجۃ الوداع کا ذکر کرتے تھے، حجۃ الوداع کا لفظ استعمال کرتے تھے، ہم کو احساس نہیں تھا۔ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی، حتی حمد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ خطبے کا یہ طریقہ ہے، کوئی بھی خطبہ ہو، چاہے اردو کے بیان جو ہوتے ہیں اس کا خطبہ ہو یا جمعہ کا خطبہ ہو، آپ دیکھیں گے شروع الحمدللہ سے ہوتا ہے، یعنی پہلے اللہ کی تعریف، پہلے اللہ کا نام، تبھی کام بنے گا۔ اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کی تعریف بیان نہ کی جائے، ذکر و فکر نہ کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے، تو آپ بڑا سا مال کھول لیں، بڑی سی شاپ کھول لیں اور اس کا افتتاح کریں ربن کاٹ کر، اور اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ فیل ہو جائے گا، سکسیس نہیں ہوگا۔ اور آپ چھوٹی سی دکان کھولیں اور اللہ کا نام لے کر کھولیں، اللہ کا ذکر کر کے کھولیں، دعا کر کے کھولیں، وہ چھوٹی سی دکان انشاءاللہ سپر مارکیٹ اور جو ہے مال بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے چاہے خطبہ ہو، کوئی بھی دینی کام ہو، آپ دیکھیں گے تلاوت قرآن سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ دیا، اللہ کی تعریف بیان کی، اس کی ثنا بیان کی، اللہ کے کمالات جمالات کا ذکر کیا۔ ثم ذکر المسیح الدجال، پھر دجال کا ذکر کیا، اس کو مسیح کہتے ہیں۔ مسیح بنا ہے صاح یسیح سے، اس کا معنی ہوتا ہے سیر کرنا، چونکہ یہ تھوڑی دیر میں ادھر ادھر، ایسا بہت تیز رفتاری سے اس کی سواری ہوگی، بہت تیز رفتار، وقت لمحوں میں ادھر ادھر ہو جائے گا وہ، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ عیسیٰ مسیح
عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں، تو صاح یسیح سے بھی یہ تو مسیح ہے، بنا ہے اس سے، مصدر میمی ہے، یہ صفت ہے، اور مسیح یہ مسح سے بھی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مسح کرنا، جیسے ہم مسح کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کمال یہ تھا کہ وہ جو نابینا کوئی ہوتا تو اس کے آنکھوں پر ایسا ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، عیسیٰ مسیح۔ فَأَتْنَبَ فِي ذِكْرِهِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے سمجھایا دجال کے بارے میں، چونکہ کیوں ذکر فرمایا، اب دیکھیے آگے۔ وقال ما بعث اللہ من نبی الا انذرہ امتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ انہوں نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اتنا خطرناک یہ فتنہ ہے، تو ہر نبی نے ڈرایا۔ انذرہ نوح والنبیون من بعدی، حضرت نوح علیہ السلام نے دجال سے ڈرایا کہ دجال کا بہت خطرناک فتنہ ہے، وہ آئے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا حق اور باطل کیا ہے، تو سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامتیں بیان فرما دی ہیں کہ وہ بارش بھی برسا دے گا، سمجھ میں آئی بات، کسی کو زندہ بھی کر دے گا، کسی کو مردہ بھی کر دے گا، لوگ سمجھیں گے کہ تو خدا ہے، اور وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، مجھ کو خدا مانو، لیکن حضور نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ إِن يَخْرُجُ فِيكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ، حضور نے فرمایا کہ اب وہ تم میں سے نکلے گا، اور اس وقت جو بھی کوئی موجود ہوں گے سب اس کو پہچان لیں گے، جان لیں گے، کیونکہ اب کوئی امت آنے والی نہیں ہے، نبیوں نے اپنی امتوں کو ڈرایا، اس میں نہیں آیا دجال، اب آخری امت ہے، اس میں تو دجال کو آنا ہی ہے۔ جب وہ نکلے گا تو اس کی جو علامتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہوں گی، سب دیکھ لیں گے، تو جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ جم جائیں گے، وہ اس کو خدا نہیں مانیں گے، اور جو شک و شبہ میں رہتے ہیں، ادھر ادھر سب چیزوں کو فالو کرتے رہتے ہیں، سمجھ میں آئی بات، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر اسلامک اسکالر کو فالو کرتے ہیں، بھائی ہر اسلامک اسکالر نہیں ہے، اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نبایت داد دستکار شیطان می کند نامش ولی گر ولی این است لعنت بر ولی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ابلیس آدم علیہ السلام کی شکل میں گھوم رہے ہیں، یعنی آدمی کی شکل میں گھوم رہے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ مت دے دو، شیطانی کام کوئی کرے اور وہ ولی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اگر ایسا ولی ہے تو اس ولی پر لعنت ہے جو شیطانی کام کرتا ہو۔ تو داڑھی شریعت سنت کے مطابق نہ ہو، زبان شریعت کے مطابق نہ ہو، سمجھ میں آئی بات، عمل شریعت کے مطابق نہ ہو، اس کو ہم ولی سمجھ لیتے ہیں اور اس کو اسلامک اسکالر سمجھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آدمی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی منمانی کرتا ہے، نفسانیت پر چلتا ہے، شیطان اس کو بہکاتا ہے۔ یک گیر محکم بگیر، ایک در کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، ایک خدا کی عبادت کرو، ایک رسول کو مانو، ان کی اتباع کرو، اور ایک امام کی تقلید کرو، تو اس سے انشاءاللہ آپ عافیت کے ساتھ رہیں گے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی اس امام کو، کبھی اس امام کو، کبھی اس امام کو، اپنی من مرضی، تو دین کا پھر آدمی اپنا نقصان کرتا ہے، دین کا تو کیا نقصان۔ ان ربکم لیس باعور وانہ اعور عین الیمنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال کانا ہوگا، اس لیے اس کو کرما دجال بھی بولتے ہیں، کانا دجال بھی بولتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، اللہ تو عیبوں سے پاک ہے، اس لیے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ کا کیا مطلب، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو لوگ مشرک لوگ جو ملاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے سبحان اللہ یعنی اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، یہ اس کا مطلب ہے سبحان اللہ کا۔ اور سب سے اچھی تسبیح جو اللہ کو پسند ہے وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، کلمتان خفیفتان، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری شریف کی آخری روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے جو رحمان کو بہت پسند اور زبان پر ہلکے پھلکے
اور میزان میں بہت بھاری، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پہلے حضور نے شوق دلایا، پھر اس کو جو اصل چیز ہے وہ سمجھایا۔ تو ایک ٹیچر، ایک استاذ کے لیے یہی طریقہ ہے تعلیم کا کہ پہلے بچوں میں شوق پیدا کریں، پھر ان کو بتلائیں کہ یہ چیز ہے۔ پہلے شوق، سرپرائز کہ وہ چیز کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ دجال یہ کانا ہوگا، اس کی داہنی آنکھ جو ہے، سمجھ میں آئی بات، یہ ابھری ہوئی ہوگی جیسے انگور ہوتا ہے۔ انگور کیسا ہوتا؟ انگور کا گچھا ہو اور اس میں سے کوئی انگور ذرا باہر ہو تو کیسا عجیب دکھے گا؟ پورا گچھا اگر ساتھ میں ہے، سارے انگور گچھے کے اندر ہیں تو وہ خوشنما لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، لیکن اس میں سے کوئی انگور اگر ایسا باہر نکل جائے تو وہ کتنا عجیب لگتا ہے، وہ ابھرا ابھرا لگتا ہے، الگ ہی دکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے دجال کی جو داہنی آنکھ ہوگی وہ ابھری ہوئی ہوگی، اور اس کی پیشانی پر حدیث شریف میں کافر لکھا ہوگا، مطلب کافر۔ تو جو مومن ہے، اہل ایمان ہے اور متقی پرہیزگار ہیں، وہ اس کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ دجال ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جب وہ نکلے تو بہت اس کے دیکھنے اور اس کے پاس جانے کے چکر میں مت پڑو، اس سے دور رہو، کیونکہ غلط ماحول جو ہوتا ہے وہ اثر ڈالتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ برادران وطن کے بہت سارے تہوار آتے ہیں تو ہمارے بہت سارے ایمان والے بھائی وہاں کھڑے ہو جاتے دیکھنے کے لیے کہ کیسا جلا رہے ہیں، کیسا جلا رہے ہیں، دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دھیرے دھیرے پھر اچھا لگے گا، پھر سپنوں میں بھی آئے گا۔ تو دیکھنا بھی منع ہے بھائی، وہ ان کا تہوار ہے، ان کو مبارک، لکم دینکم ولی دین۔ بھارت کے سنویدھان میں سب کو اپنے دھرم پر چلنے کی مکمل آزادی ہے، تو آپ اپنے دھرم پر مکمل عمل کیجئے۔ شریعت ناپسند کرتی ہے کفریہ شرکیہ چیزوں کو دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب۔ تو دجال جب نکلے تو حدیث شریف میں کہ اس کے ارد گرد مت رہو، دور رہو، اس کو دیکھنے بھی مت جاؤ کہ کیسا دکھتا ہے، چھوڑو اس کو۔ اس کا اتنا اثر ہوگا اور وہ اتنا اثر ڈالے گا کہ لوگ جو کچے ایمان والے یا جو ایمان جن کے دلوں میں جمع نہیں ہے، مشکل ہو جائے گا ان کا بچنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کان عینہ عنبۃ طافیۃ الا ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی ایک جو آنکھ ہوگی داہنی، وہ جیسے انگور کھوشے کے باہر ہوتا ہے، گچھے کے باہر ہوتا ہے، وہ کیسا ابھرا ابھرا رہتا ہے، اس طریقے سے اس کی داہنی آنکھ ہوگی۔ حضرت مولانا راشد صاحب، مفتی راشد صاحب استاد دارالعلوم دیوبند فرما رہے تھے کہ پنجاب کے اندر کسی زمانے میں ایک آدمی نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک ہی آنکھ تھی اس کی، تو اس کو بھی ماننے والے 40-45 لوگ ہو گئے تھے۔ وہ خدائی کا دعویٰ کیا اس نے، تو اس کو بھی خدا سمجھنے والے 40-45 لوگ ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہاری ایک آنکھ نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ تو آزمائش ہے لوگوں کے لیے کہ وہ مجھ کو خدا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، ایک آنکھ پر مانتے ہیں کہ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو لوگ بھی باطل ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، وہ بھی اثر ڈالتے ہیں سحر کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے۔ آج کل جو فتنہ شکیلیت بہت چل رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں، وہ دونوں آدمی کو اپنا کہتا ہے، اپنے بارے میں کہتا ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے، اور ایسے شخص کے ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے نکل چکے ہیں، وہ مرتد ہیں، کافر ہیں۔ جو اس کو شکیل بن حنیف کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانے، کتنا بڑا جھوٹ ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے، قرآن و حدیث کے بالکل خلاف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے، ان کا ابا کوئی نہیں، اور شکیل بن حنیف، اور پھر دربھنگا کا، بہار کا، اور جگہ جگہ سے اس کو بھگایا گیا، اور اس کے متبعین کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے۔ پہلے سمجھایا جاتا ہے پیار محبت سے، ایسا نہیں کہ مارنا شروع کر دیا جائے۔ دین اسلام کی یہ تعلیم نہیں، پہلے سمجھاتے ہیں، نہیں مانتے تو بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے جو بھی ماننے والے ہوں، شکیل بن حنیفی، جو بھی شکیلی ہیں، یہ مرتد ہیں، دین اسلام سے خارج ہیں۔ ان کے ساتھ نرمی کرنا، رو رعایت کرنا، ان کو عزت دینا،
پہلے سمجھانا ہے, نہیں مانا تو پھر بالکل مکمل بائیکاٹ نہ. ایک جگہ کی بات ہے کہ وہاں پر ایک صاحب کی بیٹی مرتد ہو گئی, شکیلی ہو گئی, تو انہوں نے کہا بیٹی میری مر چکی ہمارے لیے. ہم لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ بیٹی ہماری مر چکی ہمارے لیے, کوئی اس سے تعلق واسطہ نہیں. جب وہ دین اسلام کو چھوڑ دی تو پھر اتنے بڑے رشتے کو اس نے ٹھکرا دیا, تو ہمارا اس کا کوئی رشتہ نہیں. بہت بڑی بات, سب نے بہت تعریف کی اس والد صاحب کو کہ بھائی آپ نے جو ہے بہت بڑی بات کہی. سمجھ رہے ہیں, کیونکہ جب وہ ایمان کو نہیں فالو کر رہی ہے, قرآن و حدیث کو نہیں فالو کر رہی ہے, تو پھر سب سے بڑا رشتہ دین کا, اللہ رسول کا, تو وہ اس زمانے کا دجال ہے. کون؟ یہ شکیل بن حنیف, کہ یہ لوگوں میں فتنہ پھیلا رہا ہے, دجل پھیلا رہا ہے, اور کہہ رہا ہے میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی مہدی ہوں, اور چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اورنگ آباد میں. اگر تو واقعی حق پر ہے تو آج سامنے آ, مقابلہ کر. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ دجال کی نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بھائی تمہارا رب بھینگا نہیں ہے. تمہارے رب کی یعنی اللہ تعالیٰ جیسے بھی ہیں لیکن وہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے دجال ہے. اس لیے اس کے فتنے سے بچنا چاہیے. حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ, جو گجرات کے سمجھیے کہ بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, اور ہمارے شیخ کے شیخ ہیں. ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہم کے بھی شیخ ہیں, حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم, استاذ الاساتذہ ہیں, شیخ المشائخ ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کو سلامت با کرامت رکھے, صحت عافیت سے رکھے. وہ فرماتے ہیں, ابھی انہوں نے ڈھابیل جلسہ, سالانہ جلسہ ہوا مدرسے کا, جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل گجرات میں. تو حضرت نے فرمایا جلسے کے اندر کہ 3 دعاؤں کا بہت اہتمام کرو, اور فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میں ان 3 دعاؤں کا بڑا اہتمام کر رہا ہوں دجالی فتنے سے بچنے کے لیے. تو دجالی فتنے ہر طرح کے ہیں, طرح طرح کے فتنے ہیں, اور دجال بھی سب سے بڑا فتنہ ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ان 3 دعاؤں کا اہتمام ہم سب کو بھی کرنا چاہیے. پہلی دعا بہت آسان ہے, پہلی دعا صبح شام اس کو پڑھنا چاہیے. حضرت نے فرمایا, مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم نے فارغین سے, فضلائے جامعہ سے اور لوگوں سے, علماء سے فرمایا کہ ان 3 دعاؤں کا اہتمام کرو. پہلی دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. دوسری دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور تیسری دعا حدیث شریف میں ہے, یہ 2 قرآن کی آیتیں ہیں. اہدنا الصراط المستقیم تو سورہ فاتحہ میں ہم مانگ ہی رہے ہیں, اور دوسری دعا سورہ آل عمران کا پہلا رکوع 3 پارہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, کہ اللہ ہمارے دلوں میں کجی مت پیدا کیجئے, ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں ہدایت مل جانے کے بعد. آپ نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا تو اب یہ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں, اور آپ تو بخشنے والے ہیں, عطا کرنے والے ہیں, آپ تو وہاب ہیں, عطا کرنے والے ہیں, نوازنے والے ہیں. تو ہم کو ہدایت سے ہمیشہ مالا مال رکھیے اے اللہ پاک. اور تیسری دعا حدیث شریف میں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آج لوگ بہت کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم کس کا سپورٹ کریں, کس جماعت میں جائیں, کس جماعت کے ساتھ رہیں. تو یہ دعا کا اہتمام کرو, اللہ آپ کی رہنمائی کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے, جو حضرت حاجی شکیل صاحب پنویل میں جو رہتے ہیں دامت برکاتہم نے بڑا اچھا ترجمہ فرمایا کہ پیارے اللہ حق دکھلائیے, حق سمجھائیے, اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اس دعا کا ترجمہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ, پیارے اللہ باطل دکھلائیے, باطل سمجھائیے, اہل باطل سے ہماری حفاظت فرمائیے. تو اردو میں عربی میں ان 3 دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے صبح شام. دجالی فتنے سے بچنے کے لیے بہترین مجرب عمل ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو یہاں کیوں لائے؟ باب تو چل رہا تھا, ٹاپک چل رہا ہے ظلم کی حرمت کے بارے میں, یعنی ظلم حرام ہے اس بارے میں.
تو فرماتے ہیں کہ اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ظلم کی حرمت کو بیان کیا ہے کہ ظلم حرام ہے، آپس میں قتل و قتال حرام ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہو، پیار محبت سے رہو، ایک دوسرے کی گردن مت مارو. یہ حضور نے بیان فرمایا. تو اس لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اس باب میں قائم لائے ہیں. وہ الا ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. حضور نے فرمایا کہ لوگوں کان کھل کر سن لو کہ بے شک اللہ نے تم پر حرام کیا ہے تمہارے خون کو، آپس میں خون کو، یعنی آپس میں قتل کرنا ایک دوسرے کو بلا وجہ، اور ایک دوسرے کے مال کو یعنی لوٹ کھسوٹ. یہ حرام. کیسے حرام ہے؟ جیسے کہ آج کے دن میں حرام ہے، اور اس شہر میں، تمہارے شہر میں حرام ہے، تمہارے شہر میں حرام ہے، اور اس مہینے میں حرام ہے، مہینہ ذوالحجہ کا، اس میں قتل و قتال منع. اور پھر شہر مدینہ مکہ مکرمہ جو کہ بلد الامین ہے، یعنی امن والا شہر ہے. رب اجعل ھذا البلد آمنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا، امن و شانتی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ڈر نہیں کسی کا. اور دن 10 ذی الحجہ یوم النحر قربانی کا دن، اور 10 ذی الحجہ حج کا دن، حج کے ایام، اس میں آپس میں لڑائی جھگڑا قتل و قتال سب منع. جیسے آج کے دن میں اس شہر میں اس مہینے میں ساری چیزیں منع ہیں، اس طریقے سے تمہارا خون، آپس میں تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام، بلا اجازت، بلا جو ہے جرم کے. ہاں کسی کا پیسہ ہے بھائی آپ اجازت لے لیں، کسی کو کوئی مال ہے آپ اجازت لے لیں، وہ دے دے تو ٹھیک ہے، نہ اجازت دے تو نہیں لے سکتے آپ. جیسے جماعت وغیرہ میں جاتے ہیں تو کسی کا بھی ٹاول استعمال کر لیتے ہیں تو جائز نہیں ہے. بھائی پوچھو ساتھی سے کہ میں آپ کا تولیہ استعمال کر سکتا ہوں، وہ بولے تو، ورنہ بس ایک تولیہ سب استعمال کر رہے ہیں، 10 لوگ استعمال کر رہے ہیں. آج کل کیٹاڑوں اور بیماریوں کا دور ہے، لوگ بچتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں. ہم لوگ جماعت میں جب جاتے تھے تو امیر صاحب اس کی بہت زیادہ سخت ہدایت کرتے تھے کہ بھائی کسی کا تولیہ اپنا اپنا، داڑھی. اور وہ مولانا ان کا نام ہے عبد العزیز معلم صاحب، سورت کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اگر وہ ہوں تو امید ہے کہ ہوں گے وہ، اور اگر انتقال کر گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میرا وقت ان کے ساتھ لگا 10 دن، تو انہوں نے کہا تولیہ اپنا اپنا، اور یہ داڑھی ایک مشت اپنی اپنی. یہ نہیں کہ نائی بھائی کے حساب سے ایک مشت پھر وہ کاٹ دے رہا ہے، نہیں، اپنے حساب، اپنی مشت، اور تولیہ اپنا اپنا. انہوں نے یہ نصیحت کی تھی، اس لیے میں نے وہ ذکر کیا، ورنہ لوگ نیگیٹو میں لے لیتے ہیں کیونکہ نیگیٹو ذہنیت ہے. پھر حضور نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے دین کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا اچھی طریقے سے. حضور نے سب صحابہ اکرام سے پوچھا، سب نے کہا بلغت الرسالہ ادیت الامانہ، کیا آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے جو آپ پر ذمہ داری تھی آپ نے پوری ذمہ داری ادا کر دی، اور آپ نے اچھی طریقے سے ہم تک بات کو پہنچا دیا. تو پھر حضور نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم اشہد ثلاثاً. حضور نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہنا، آپ گواہ رہنا، آپ گواہ رہنا، کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پوری کر دیا. ایک ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہو، اور سامنے والوں سے وہ پوچھے بھی کہ بھائی میں نے آپ کو پوری بات سمجھائی کہ نہیں سمجھایا. جیسے ٹیچر ہے کوئی، وہ کلاس میں جب پڑھا دے تو وہ پوچھے کہ بھائی میں نے سمجھایا تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. یہ نہیں کہ آئے پڑھائے چلے، کسی کو سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جائے تیل لینے، ورنہ پھر ٹیوشن لینے آئے، ہے نا، سائیڈ میں. ایسا نہیں، بلکہ ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کرنا، اور پھر لوگوں کو بھی مطمئن کرنا، اسٹوڈنٹس کو بھی مطمئن کرنا کہ بھائی وہ ان کو اطمینان ہو کہ ہاں کچھ ہمارے استاد نے جو سمجھایا ہمیں سمجھ میں آ گیا.
ایک امام اخفش گزرے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے، کچھ بھی مسئلہ ہوتا، کوئی دین کی بات ہوتی تو وہ اپنی بکری کو سمجھاتے، کوئی نہیں ملتا ان کو تو بکری کو سمجھاتے، بکری کو پھر پوچھتے کہ میں نے برابر سمجھایا، اگر وہ ایسا کر دی تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا ایسا کر دیا تو پھر اس کو سمجھاتے. سمجھ میں آئی بات؟ بکری کے سامنے بیان کرتے. بڑے بڑے اکابر کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے، بچوں کو سمجھ میں نہ آتا پھر سے سمجھاتے، نہیں سمجھ میں آتا پھر سمجھاتے، 50 مرتبہ اگر سمجھانے کی ضرورت پڑتی تو 50 مرتبہ سمجھاتے. واقعات لکھے ہوئے ہیں. وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ انظُرُوا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ رواہ البخاری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے بعد، دیکھو افسوس ہوگا، افسوس کا مقام ہوگا، اور بڑی تکلیف کی بات ہوگی کہ میرے بعد تم لوگ زمانہ جاہلیت کی طرح آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگ جاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب تم صاحب ایمان ہو، صاحب اسلام ہو، اب تم امن و شانتی کو پھیلاؤ، پیار و محبت کے ساتھ رہو، بھائی بھائی بن کر رہو. ایک دوسرے کی گردنیں جیسے زمانے جاہلیت میں چھوٹی چھوٹی بات پر قتل مرڈر، سمجھ میں آئی بات؟ اب اس طرح سے مت کرنا، میرے بعد ایسا مت کرنا. یہ حضور نے نصیحت فرمائی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ایک سوال آیا ہے کہ عدت گزارنا ضروری ہے کیا؟ بالکل ضروری ہے بھائی. عدت چاہے طلاق کی ہو یا وفات کی ہو، کمپلسری ہے، لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے. نہیں گزاریں گی عورتیں تو حرام ہے، بہت سخت گناہ ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن وہ اپنے گھر میں رہے گی، بلا سخت مجبوری کے وہ باہر نہیں جا سکتی. سخت مجبوری مطلب بہت بیمار ہو گئی، اب کوئی ڈاکٹر بھی گھر پر آ کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو علاج کے لیے وہ جا سکتی ہے، پھر فوراً گھر پر آ جائے. لیکن موت میت اسی طریقے سے شادی بیاہ میں نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی شادی بیاہ میں. موت میت اگر اس کے بہت قریبی کسی کا انتقال ہو جائے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے، اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، تو بھی جانا صحیح نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہت رو رہی ہے، بہت پریشان ہے، نہیں جائے گی تو اور طبیعت خراب ہو جائے گی، تو فقہا نے، علماء نے، مفتیان اکرام نے گنجائش دی ہے کہ جا کر فوراً دیکھ کر آ جائے. اگر ایسا ہے تو بہت طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے کہ نہیں دیکھے گی تو روتی ہی رہے گی، چپ نہیں ہوگی، ورنہ تو بہتر یہ ہے کہ نہ جائے. کسی کا خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، عدت کے اندر نہیں گزر سکتے، چاہے وہ عدت طلاق کی ہو یا وفات کی ہو، دونوں عدت. عدت کے اندر یہ بھی مشہور ہے کہ آسمان نہیں دکھنا چاہیے. یہ سب غلط بات ہے بھائی، آسمان سے پردہ ہو رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایسا نہیں. عورت عدت کے اندر، عدت اور اعتکاف میں فرق ہے. اعتکاف میں ایک کمرے میں بیٹھی رہتی ہے عورت، سمجھ رہے ہیں، باہر بلا ضرورت نہیں نکلتی. لیکن عدت کے اندر پورے گھر میں چل پھر سکتی ہے، چھت پر بھی واکنگ وغیرہ کر سکتی ہے، تازہ ہوا لے سکتی ہے. جان ہے تو جہان ہے. مفتی صاحب ہماری بہن گھر پر لوور اور ٹی شرٹ پہن کر رہتے ہیں اور نماز کے وقت صرف اوپر سے عبایا ڈالتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. بھائی لوور ٹی شرٹ یہ مردوں کا لباس ہے، عورتوں کا لباس نہیں ہے. اگر عورتوں کا آتا بھی ہے تو وہ نائٹ ڈریس کے طور پر آتا ہے، اس کو مان لیجئے سوتے وقت پہن لیں، پھر بعد میں شریفوں کا جو لباس ہے، نیک صالح خواتین کا جو لباس ہے وہ پہنیں. ہر وقت تھوڑی اس کو پہن کے گھومتے رہیں گے اور اس میں نماز پڑھیں گے، کتنی سخت مکروہ کی بات. قرآن یہ کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، نماز کے وقت زینت اختیار کرو. یہ لوور ٹی شرٹ میں کوئی پروگرام میں جائیں گی وہ تو 1 گھنٹہ لگتا ہے سجنے میں. تو اللہ کے سامنے کھڑی ہو رہی ہیں تو ایسا لباس غیر مناسب ہے، سخت مناسب، یعنی سخت ترین بات ہے کہ اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے. ہاں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بھائی نائٹ ڈریس لیڈیز میں بھی آتے ہیں، ہم بھی دنیا میں رہ رہے ہیں،
تو ٹھیک ہے پہن لیں اس کو رات کو سوتے ٹائم. اور ڈھیلے ڈھالے بھی عورتوں کے لباس آتے ہیں سوتے وقت، چاہے وہ سلا لیں چاہے سلوا لیں، لیکن وہ بس سونے کی حد تک ہو. یہ نہیں کہ بس پھر اس کا غلط اثر بھی بچوں پر بھی پڑتا ہے. ابھی یہ مان لو بچی ہیں یا بڑی ہیں، کل جائیں گی کسی گھر میں، پھر بچوں کے سامنے بھی وہی لباس، تو حیا کہاں گئی؟ پھر حیا بہت ضروری ہے عورتوں میں، مردوں میں بھی سب میں ضروری ہے، لیکن عورتوں میں زیادہ، تاکہ ان کی نسل با حیا ہو. بلی پالنا کیسا ہے؟ جائز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ہریرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آستین میں ایک چھوٹی سی بلی لے کر رہتے. حضور نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا یا ابا ہریرہ، تو ان کو اتنا پسند آیا یہ نام کہ انہوں نے اپنا نام ابو ہریرہ کر لیا، حالانکہ ان کا نام عبد الرحمن ہے. تو بلی پالنا جائز ہے، لیکن بچے میں اور بلی میں فرق ہے کہ بچے کو آدمی اپنے ساتھ سلاتا ہے. اب بلی کو بھی سلا رہے ہیں اپنے ساتھ میں، 1 نمبر 2 نمبر کر رہی ہے، اور ناپاک ہے بھائی، بچے کا بھی ناپاک ہے. تو یہ نہیں کہ ہر چیز میں وہ منہ ڈال رہی ہے، 1 نمبر 2 نمبر ہو رہا ہے، وہ بستر پر ایسے ہی اسی پر سو رہے ہیں، سب ناجائز ہے، سخت گناہ کی بات ہے، آدمی ناپاک ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اس کی گندگی سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بستر کو بچائیں، اس کے جھوٹے سے کھانے پینے چیزوں کو بچائیں. باقی بلی پالنا جائز ہے. آج کل تو ایک فیشن سا بنتا جا رہا ہے کہ مہنگی مہنگی بلیاں خریدی جا رہی ہیں اور اس کی خود خوب خدمت کر رہے ہیں. کاش اتنی خدمت اپنے ماں باپ کی کرتے تو جنت واجب ہو جاتی. کاش اتنی خدمت اپنی بیوی کرتے تو وہ بھی خوش رہتی ہمیشہ. ہیپی لائف، ہیپی وائف تو ہیپی لائف ہو جاتی ہے آپ کی. لیکن بلی کی خدمت ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ کتے کی خدمت کر رہے ہیں. تو آپ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ آپ ذرا سوچو، بلی کی خدمت کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے. آپ کے ذمے بڑے اہم کام ہیں، آپ کو بڑے کام کرنے ہیں ملک میں، ملت میں. آپ بلی کی خدمت میں لگے ہوئے. ٹھیک ہے پالنا جائز ہے، شوقیہ ٹھیک ہے رکھ لیجئے، لیکن ہر وقت اسی کے پیچھے اس کو نہلانا دھلانا، پھر اس کے لیے جو ہے اس مہنگے مہنگے فوڈز، اس کے اپنے امی ابا کو کبھی جو ہے کاجو بادام نہیں کھلا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، آدمی کو سوچنا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ چاندی سونے سے زیادہ مہنگا ہو جائے گا. کیا ایسا ہی ہے؟ معلوم نہیں ہے بھائی. عدت کے احکام کیا ہے وہ میں نے ذکر کر دیے. کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے اور زبان سے ماشاءاللہ نکل جائے تو کیا کہنا جائز ہے؟ ارے بھائی، اللہ کی قدرت بہت ساری ہے. دیکھیے، غیر اختیاری چیز طور پر اگر کوئی چیز ہو جائے تو اس پر شریعت میں پکڑ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ڈھونڈ رہے ہیں. جیسا کہ اکبر مرحوم نے کہا تھا، خلاف شریعت شیخ تھوکتا بھی نہیں، اجالے اور اندھیرے سے مگر چوکتا بھی نہیں. سب کو دیکھ رہے ہیں، گھور رہے ہیں، اب جو خوبصورت نظر آ رہی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ سب ناجائز اور حرام ہے. دیکھنا بھی حرام اور اس موقع پر اللہ کا ذکر کرنا بھی حرام. لیکن اور قدرت دیکھنی اللہ کی تو بہت ساری نشانیاں ہیں. پہاڑوں میں چلے جاؤ، جنگلات میں چلے جاؤ، خود اپنے آپ میں دیکھو کہ اللہ نے آپ کو کیسا پیدا کر دیا. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں کیوں نہیں دیکھتے، اپنی ذات میں کیوں نہیں دیکھتے کہ کیسے ناپاک قطرے سے اللہ نے وجود بخشا اور ماں کے پیٹ میں کیسے پرورش فرمائی اور پھر کیسے آپ کی ولادت ہوئی اور پھر آپ کی کس طریقے سے نشو و نما ہوئی. اس پر غور کرو، اللہ کو یاد کرو. یہ کیا غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بول رہے ہیں؟ سب ناجائز ہے. ہاں غیر اختیاری طور پر اب اچانک نظر پڑی اور پھر غیر اختیاری طور پر نکل گیا نہ چاہتے ہوئے، ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن اب مسئلہ سمجھانا ہے تو سمجھا رہے ہیں، تو اس میں گناہ نہیں ہے. حدیث شریف میں کہ ایک نظر معاف ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک نظر 1 گھنٹے کی، اچانک نظر پڑ جائے وہ معاف ہے. لیکن ارادہ ہو کہ دیکھیں گے، پھر 1 نظر پڑے گی تو ہٹا لیں گے، سب دیکھ لیں گے،
یہ سب گناہ ہے. ارادے کے ساتھ اس طرح سے کرنا, اختیاری غیر اختیاری طور پر اچانک نظر پڑ گئی, آدمی فوراً ہٹا لے, یہ معاف ہے. پھر دوبارہ دیکھیں گے تو حضور نے فرمایا گناہ ہوگا. حضرت علی کو فرمایا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پردہ تو آنکھوں کا, دل کا ہوتا ہے, آنکھوں سے کیا ہے, ایمان دل میں ہے, پردہ آنکھوں میں ہے, تو بے لباس ہو جائیں سب. میں یہ کہتا ہوں کہ پھر کپڑا مت پہنو, یہ کہو کہ لباس تو دل میں ہوتا ہے, کپڑا پہننے کی کیا ضرورت ہے پھر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرما رہے ہیں کہ اچانک نگاہ پڑ گئی تو معاف, لیکن دوبارہ دیکھو گے تو گناہ ہوگا. حضرت علی سے متقی پرہیزگار کون ہو سکتا ہے اس زمانے میں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی غیر محرم پر. ہاں, داڑھی کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ ابھی ذکر آیا کہ ایک مشت تو لازم ہے, واجب ہے. ایک مشت داڑھی, ایک مشت کا مطلب یہ کہ آدمی ایسا پکڑے. اب اس سے زائد اگر بال ہیں تو اس کو کاٹ سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہ عاشق رسول ابھی شروع میں ذکر کیا گیا, ان کے بارے میں کہ ایک مشت ایسا پکڑتے تھے جو زائد ہوتی کاٹ دیتے تھے. تو ایک مشت سے زائد ہے تو آپ کاٹ سکتے ہیں, نہیں کاٹ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مان لو ایک مشت سے تھوڑا زائد ہے تو ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی داڑھی ایک دم اتنی گھنی تھی کہ ایسا سینے پر چھائی ہوئی تھی, اتنی گھنی داڑھی تھی. تو ٹھیک ہے رکھ سکتے ہیں, لیکن ایک مشت تو لازم ہے ہر طرف سے, تینوں طرف سے, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی ایک مشت. اس سے جو زائد بال ہو اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں, لیکن ادھر ایک دم باریک کر لینا, کٹانا, تو داڑھی کٹانا ہی ہے. یا ایک مشت سے کم رکھنا, چھوٹی چھوٹی خشخشی رکھنا, وہ بھی گناہ ہی ہے, وہ بھی حرام ہی ہے. اور یہ ایسا جرم ہے کہ آپ نماز میں تو بھی گناہ میں ہیں. جیسے روزے میں ہو, آپ سو رہے ہیں تو بھی روزے میں ہیں, اعتکاف میں ہو, ٹوائلٹ میں ہو تو بھی اعتکاف میں ہے نا, آخری عشرے کا اعتکاف, کیونکہ آپ معتکف ہیں. تو داڑھی اگر آپ نے مڈا لی ہے یا چھوٹی کر لی ہے ایک مشت سے کم, تو آپ جس حالت میں ہیں گنہگار ہیں. داڑھی مڈانے کا گناہ ہو رہا ہے آپ کو کنٹینیو. اور قبر میں گاڑی نہیں جائے گی, داڑھی جائے گی. الیکٹرک ٹینس سے مچھر کو مارنا کیسا ہے؟ دیکھیے اس میں اصل میں مچھر جلتے ہیں, جل کر مرتے ہیں. تو جلا کر مارنے سے شریعت نے منع کیا ہے. اس لیے ہمارے یہاں جلانا ولانا نہیں ہے, دفنانا ہے. لیکن یہ کہ مچھر بھاگ ہی نہیں رہے, گڈ نائٹ کو بیڈ نائٹ کر دیے, کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. تو پھر یہ ٹینس, الیکٹرک ٹینس سے اس کو مار سکتے ہیں اگر کوئی چارہ نہیں ہے تو. لیکن اور دوسرے چارے ہیں, اور جس سے مچھر جو ہے بھاگ جا رہے ہیں تو اس کو اختیار کرنا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.